اب وہ دعائیں جس کی بہت زیادہ تاکید بھی آئی ہے اور میری اپنی زندگی میں میں نے تجربہ بھی کیا، اپنا نہیں، عام مومنین کا۔ اب مثلاً اس میں سے ایک دعا ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3۔ آیت نمبر 2 کا آخری حصہ بالکل آخری، اور آیت نمبر 3 پوری کی پوری، سورہ طلاق۔ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر، اور یہ وہ آیت ہے عموماً مراجع فتویٰ دیتے وقت کلیئر کٹ بات کرتے ہیں، حلال حرام واجب کرنا ہے نہیں کرنا، اس کے لیے کوئی آیت یا حدیث لے کے نہیں آتے ہیں۔ لیکن یہ والی آیت آیت اللہ سیستانی سے جو ایک کتاب آپ کے لیے لکھی گئی ہے، کوڈ آف پریکٹس فار مسلمز لیونگ ان دا ویسٹ، اس کے اندر جب ایک نوجوان نے یہ سوال کیا کہ میں یہاں پہ آیا ہوں ویسٹ کے اندر اور میرے پاس کوئی جاب نہیں ہے، تو ایک سپر مارکیٹ کا جاب ملا ہے اور وہاں پہ مجھے جو کیش کاؤنٹر پر بیٹھتا ہوں تو بعض اوقات شراب کی بوتلیں بھی آتی ہیں، تو اس کا حساب کتاب کرنا ہوتا ہے، یہ جائز ہے کہ نہیں جو میرے جاب کا 5% بھی نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حرام ہے۔ بہرحال شراب سور کا گوشت، اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں، کہا کہ حرام ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر میرے لیے سروائیو کرنا مشکل ہے، تو انہوں نے کہا یہ والی آیت کوٹ کی فتوے کے اندر کہ یہ آیت پڑھ لو اور اللہ پہ بھروسہ کرو۔ آیت کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یہ ہے آیت نمبر 2 کا اینڈ، بالکل آخری ٹکڑا۔ اور تیسری آیت تو میں پوری پڑھوں گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی تقوی اختیار کرتا ہے۔ دیکھیں قبولیت دعا کی پہلی شرط یہ بتائی گئی ہے کہ تقوی۔ اب قرآن کی آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہا دعا قبول ہی اس کی ہوتی ہے جو تقوی اختیار کر رہا ہے۔ عام زندگی میں نہ صحیح تو کم از کم دعا کے موقع پر تو اپنے آپ کو متقی کی شکل میں لے کے آ جاؤ۔ یہ تو موضوع کہیں اور چلا گیا، پہلے آیت سن لیجیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا۔ راستہ ہوتا نہیں، وہ مصیبت و پریشانی آنا ہی آنا، اس میں کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے، لیکن یجعل قرار دیتا ہے اللہ اس کی دعا تقوی کے نتیجے میں ایک راستہ کہ جس سے مصیبت سے نکل جائے۔ اب آپ میں سے اکثر لوگ گلف میں ایک طویل عرصہ گزار کے آئے ہیں، مخرج تو آپ نے وہاں دیکھا ہی کہ جب آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں اور وہاں سے نکلنا ہے تو ایگزٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اس کو وہاں مخرج کہتے ہیں۔ تو اللہ ایک ایگزٹ بنا دے گا، ایک ایسا راستہ بنا دے گا اگر تقوی ہے تمہارے پاس۔ اس کے بعد آیت، اب تیسری آیت، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہیں رزق عطا کرے گا ایسی جگہ سے تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہاں سے بھی رزق مل سکتا، تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اچھا اس رزق کے اندر وہ پورا فلسفہ آ جاتا ہے کہ رزق کسے کہتے ہیں۔ یقیناً ہمارے اور آپ کے ذہن میں تو آتا ہے جو ہمارے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے دولت ہے، لیکن کبھی اللہم ارزقنی زیارت الحسین، زیارت حسین کو بھی رزق کہا گیا، کبھی اولاد کو بھی رزق کہا گیا۔ یہاں پر ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے، یعنی اللہ تمہاری ہر حاجت کو پورا کرے گا اور ایسے طریقے سے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ یہاں سے بھی میرا مسئلہ حل ہوگا۔ وہ آدمی حل نہیں کر رہا، وہ اللہ حل کر رہا۔ یجعل لہ مخرجا، میں کھل کے زیادہ ایک جملہ کہنا نہیں چاہتا ہوں جس علاقے میں بیٹھا ہوں، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہمیں کسی مسلمان حکمران نے تو وہ سہولتیں نہیں دی۔ یرزق من حیث لا یحتسب، اللہ ہے، یہ اللہ ہے جو ذریعہ اور سبب بنا دیتا ہے ایسے ایسے لوگوں کو کہ جو کبھی آپ کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور قرآن ایک اصول بتا رہا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کر لے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی۔ پھر اسے کسی کے دروازے پہ جانے اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ دعا کے لیے کوشش اپنی جگہ ہے، لیکن بھروسہ صرف اللہ۔ ان اللہ بالغ امرہ، جب اللہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا اللہ اس کو پورا کر کے رہتا۔ ساری کائنات ایک طرف ہو جائے کہ آپ کو رزق نہیں پہنچنے دینا ہے اور اللہ نے کہا کہ میں تو دوں گا۔ ان اللہ بالغ امرہ وقد جعل اللہ، بہت اہم، یہ آخر آیت مکمل، وقد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ ہاں مگر اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت رکھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی دعا 20 سال سے مانگ رہے ہیں اور پوری نہ ہوئی۔ امام نے 20 سال کا لفظ استعمال کیا، اس لیے میں نے یہ جملہ کہا۔ راوی نے کہا مولا میں ایک طویل عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ پھر آدمی جب زیادہ عرصہ گزر جائے تو ٹھنڈا پڑنے لگتا، وہ جوش نہیں رہتا، وہ دعا میں کنسنٹریشن نہیں رہتا۔ امام نے کہا تم کیا ہو؟ موسیٰ اللہ کے معصوم نمائندے ہیں نا، 20 سال دعا مانگی کہ فرعون کے خلاف ان کو کامیابی ملے، تب اللہ نے ان کو کامیابی عطا۔ دعا مانگی تو خدا نے کہا میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اسی وقت۔ نتیجہ آنے میں کتنا ٹائم لگا؟ 20 سال۔ چونکہ پورا واقعہ نہیں بتانا، لیکن ہر ایک کو پتہ ہے جناب شعیب، ان کی بیٹیاں، شعیب کی شرط اتنے سال میرے گھر کام کرنا ہے، تو پہلی بیٹی کی شادی، دوسری بیٹی کی، کا نتیجہ 20 سال بعد۔ تو دعا میں قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کی کا ایک وقت رکھا۔
لیکن مایوس کبھی نہ ہو، دعا پہ دعا مانگو، اور ایسے ایسے ناممکن کام. مثلا ملک یمن کا ایک مشہور واقعہ وہ یہ ہے کہ یمن کے بادشاہ کے پاس دنیا کا ایک بڑا قیمتی موتی آیا. شہید دستغیب شیرازی نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ کوٹ. بہت قیمتی موتی آیا. موتی جتنا بڑا ہوگا اتنا قیمتی اور جتنا صاف اور شفاف. وقت نہیں ہے کہ میں موتیوں کے فضائل بیان کروں، تو وہ ایسا موتی کی دنیا میں کسی کے پاس. اور بادشاہ کے لیے بھی ایک جیسے آج کل بھی ہوتا ہے نا، مملکتوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے، یہ چیز ہمارے پاس ہے تو ہمارے پاس اس سے اچھی ہے تو ہمارے پاس. جیسے مڈل ایسٹ میں اس وقت ایک دوڑ لگی ہوئی، دنیا کی ٹالسٹ بلڈنگ ہمارے پاس ہے تو دوسرے ملک نے اس سے اونچی بنائی، تو تیسرے نے اس سے اونچی بنائی، تو چوتھے نے اس سے اونچی بنائی، اور اتنا خرچہ کر کے جس بلڈنگ کو بناتے ہیں 2 سال کے بعد دوسرا ملک اس سے زیادہ. اب ایک مقابلہ ہے، سب سے بڑا پل کہاں ہے، سب سے بڑی بلڈنگ کہاں ہے، بہت سارے. یہ ہمیشہ سے رہا. تو بادشاہوں میں بھی مقابلہ ہوتا. روم کا بادشاہ ایران کے بادشاہ کو، اور ایران کا بادشاہ چین کے بادشاہ کو، اور چین کا بادشاہ یمن. یمن بہت اہم ڈائنیسٹی. حضرت سلیمان کی شادی ملکہ بلقیس سے ہوئی، اور بہت بڑی ڈائنیسٹی سے، بہت بڑی بادشاہ تھی ایک زمانے میں. تو مختلف بادشاہوں کے نمائندوں کو بلا بلا کے بطور فخر یہ موتی دکھایا جاتا ہے. یہ گویا اس مملکت کی ناک ہو، اور اس کی حفاظت کے خیال سے یہ چیزیں رکھی جاتی ہے خزانے میں. لیکن خزانے میں بہت ساری اور چیزیں بھی ہوتی تھیں. حفاظت کے خیال سے غلام سے کہا گیا کہ تمہارا صرف ایک کام، اور کوئی کام نہیں، ساری ڈیوٹی ختم، یہ موتی تم لے جا کے اپنے گھر میں رکھو گے. خزانے میں بہت ساری چیزیں ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز الٹ پلٹ میں یہ موتی گر کے ٹوٹ. غلام بھی بڑا خوش. غلاموں کی کیا زندگی ہوتی ہے پہلے زمانے میں، تو کوئی کام نہیں کرنا، ٹھاٹ کرو، عیش کرو، بس یہ موتی تم خاص اس کی حفاظت کے لیے. اب یہ کہ ٹھیک ہے، اور ہر 6 مہینے 8 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی بادشاہ کا نمائندہ آتا ہے. ٹریولنگ اتنی آسان تو نہیں تھی نا پرانے زمانے میں. اور اس کو، یہ غلام کو بلایا جاتا ہے، وہ بڑی احتیاط سے موتی لے جاتا ہے، واپس لے آتا ہے. ایک دن اسی طرح واپس لایا، اور چھوٹے بچے کی نگاہ پڑ گئی اس موتی پر. اب بچہ تو بچہ ہوتا ہے، ضد پر آ جائے. ہندی میں ہے نا کہ 3 ضدیں بہت مشہور، ایک بادشاہ کی، ایک عورت کی یعنی بیوی کی، اور ایک بچے کی. تو بالغ. تو اب ایک مرتبہ بچے نے موتی دیکھا، وہ مچل گیا کہ مجھے دو، مجھے دیکھنا. سب اس کو بہلا بہلا کے پھسلا کے تھک گئے، لیکن بچہ ہے، ضد پہ آیا ہوا. آخر گھر والوں نے کہا، غلام کی ماں نے کہا کہ بھائی 1 منٹ کے لیے دے دو نا، ہم سب یہاں کھڑے ہوئے ہیں سامنے. دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پریشر پڑا عورتوں کا. تو اس نے ایک مرتبہ موتی بچے کے ہاتھ میں دیا، بچے نے لیا، اور بس جو نہ ہونے والا واقعہ ہو گیا کہ ایک دم اس کے ہاتھ سے پھسل کے زمین پہ گرا اور 2 ٹکڑے ہو. اب یہ 2 ٹکڑے نہیں ہوا، یہ غلام گیا، مر گیا، بے موت مر گیا. اب اسے یہ پتا ہے نا کہ یہ اتنا قیمتی موتی تھا، یہ ٹوٹ گیا، جو بادشاہ کے لیے ایک پرائیڈ اور فخر تھا. جب کوئی نیا مہمان آئے گا اور یہ موتی منگوایا جائے گا اور میں نہیں لا سکوں گا، یا ٹوٹا ہوا موتی، تو گیا میں. خالی میں ہی نہیں، پرانے زمانے کے بادشاہ، زن بچہ کو لو پلوایا جاتا تھا، تمہاری ساری فیملی، تمہاری ساری اولاد، تمہارے گھر کی ساری عورتیں. یہ اردو کا ایک محاورہ ہے نا کہ زن بچہ کو لو پلوا، جیسے پوری فیملی کا خاتمہ. لیکن اب کیا کریں، بہت پریشان. بہت ہی قریبی ایک دوست نے دیکھا کہ چند دنوں سے بہت پریشان. ایک مرتبہ اس سے کہا کہ میں جب دیکھ رہا ہوں کہ اب تم کسی کام میں تمہارا دل ہی نہیں لگ رہا، کسی ایکٹیویٹی میں تم حصہ ہی نہیں لے رہے ہو، کچھ بتانا بھی نہیں چاہتا ہے کہ ابھی تو کسی کو نہیں معلوم. ایسا نہ ہو کہ میں نے بتایا، خبر پھیل گئی تو جو 6 مہینے بعد موت آنے والی ہے وہ آج آ جائے. لیکن بہت قریبی دوست تھا، محبت کرتا تھا، بہت پریشر ڈالا تو کہا کہ یہ ہو. اس دوست نے کہا گھبراؤ نہیں. معصوم کی حدیث نقل کی کہ یہ آیت پڑھو، بڑی سے بڑی پریشانی سے خدا کہتا ہے یجعل لہ مخرجا، ہم تمہارے لیے ایک اسپیشل راستہ بنائیں گے پریشانی سے بچنے کا. یہ آیت پڑھو. امام نے کہا ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، ایک روایت میں 3 مرتبہ، ایک میں 7 مرتبہ. جب کوئی بہت مشکل پیش آئے، وہ ہنس دیا. کہا کہ اور کوئی چیز ہوتی تو سمجھ میں آتا، مثلا بیمار تھا، آیت پڑھتا صحت مل جاتی، جاب نہیں تھا، آیت پڑھتا جاب مل جاتا، اولاد نہیں تھی، آیت پڑھتا اولاد. ٹوٹا ہوا موتی آیت کی وجہ سے کیسے جڑ جائے گا؟ یہ آیت ہے نا، کوئی گلو تو ہے نہیں، اور گلو بھی ہو تو موتی تو ایک بار گیا تو گیا. کہا لیکن کوئی نقصان ہے آیت کو پڑھنے میں؟ کہا نقصان تو نہیں. تو کہا کچھ اور نہیں ہے، اور تو کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے پاس، شروع کر دے. ابھی 1-2 مہینے گزرے تھے کہ بادشاہ کا میسج آ گیا کہ آپ میرے محل میں آؤ، موتی کے مسئلے پر بات کرنا ہے. اب تو جان ہی نہیں، موتی کے مسئلے پہ بات کرنا ہے. پہلے تھا محل میں آؤ تو ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ ڈسکس ہو، لیکن بتا بھی دیا ایجنڈے پہ. یہ دل میں کہا خدا بندہ میں نے آیت شروع کی تھی، ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، اور وہ موت جو عموماً 6 مہینے بعد آتی وہ 1 مہینے کے بعد ہی آنے لگی. لیکن کیا کرے، حکم حاکم مرگ مفاجات. کبھی بہت ثقیل اردو بول جاتا ہوں. بادشاہ کا حکم آ گیا تو کیا کرے، بہت ہی ڈرتے ڈرتے گیا. بادشاہ نے کہا وہ موتی تمہارے پاس ہے نا؟ کہا ہے. کہ ایک کام کرو، وہ موتی کو توڑ کے 2 ٹکڑے کر دو.
یہ کیا کہا بادشاہ نے؟ کانوں پہ یقین نہیں آیا؟ بادشاہ کہہ رہا ہے وہ موتی توڑ کے 2 ٹکڑے کر دو، تو آلریڈی اس کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے، لیکن بادشاہ یہ کہہ رہا، گھبرا کے پوچھا کہ ذرا سا کچھ پرانی داستانوں کا رنگ آ رہا ہے جہاں پناہ، آخر میں نے جو سنا صحیح سنا؟ کہا ہاں، کیا کروں، میری 2 بیویاں ہیں نا، اور اب یہ کہ دونوں میں جھگڑا ہو گیا، دونوں کہتی ہیں موتی ہمیں چاہیے، اب میں کس کی بات مانوں کس کی بات نہ مانوں؟ بیویاں وہ ہیں جن کے آگے بڑے بڑے بادشاہ ہار جاتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک بیوی کو دے دو، دوسرا ٹکڑا دوسرے بیوی کو، اس طرح میرا مسئلہ حل ہوگا۔ غلام نے دل میں کہا آپ کا مسئلہ تو حل ہوتا ہی رہے گا، دیکھیں اللہ نے کس طرح سے اس آیت کی برکت سے میرے اتنے بڑے مسئلے کو حل کر دیا۔ اور یہ عرض کر دوں کہ جیسا میں نے شاید دوسری تیسری مجلس میں کہا تھا، دیکھیں یقینی موت، اسی کو میں نے شروع مجلس میں کہا نا کہ معجزے ہو جاتے ہیں دعا کے ذریعے۔